کریں گے تو انشائیہ کی تعریف کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ انشائیہ کی تعریف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن۔ انشائیہ کا لفظ انشا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ انشا سے۔ تو جس کے لغوی معنی ہیں بات سے بات پیدا کرنا۔ انشائیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بات سے بات پیدا کرنا، عبارت کو سجانا اور آراستہ کرنا۔ یہ سارے لغوی معنی ہیں کس کے؟ انشائیہ کے۔ کیا سمجھے آپ؟ انشائیہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ انشا سے۔ تو اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کہ بات سے بات پیدا کرنا، مطلب آپ نے کوئی ایک بات کہی اور پھر اس سے آگے آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے نکل رہی ہے، اسی کو آگے آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ عبارت کو سجانا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ اپنی جانکاری کے مطابق مان لو امتحان میں آپ کو کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کو کوئی ایک پوائنٹ، ایک لفظ ملتا ہے تو آپ خود بخود اس سے آگے لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو عبارت ہم نے آپ کو کل سمجھایا تھا کیا چیز ہوتی ہے، کہ اقتباس کو ہم کہتے ہیں، نثر پارے کو، نثر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو سجانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو بہترین انداز میں جو من میں آ رہا ہے وہ لکھتے جانا۔ تو آراستہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ آراستہ کی سے بھی وہی مراد ہے، آرائش کرنا، سجانا، سنوارنا، یعنی اس انداز میں پیش کرنا کہ دیکھنے والا اس کو پڑھتے ہی خوش ہو جائے۔ یہاں تک آ گیا سمجھ میں؟ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کر دیا گیا ہو۔ اب آپ نے غور کرنی ہے بچوں کہ انشائیہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی تحریر ہے۔ تحریر سے مراد ہے لکھا ہوا کچھ ہے، ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کیا جس میں کوئی اہم واقعہ بھی ہو سکتا ہے یا غیر اہم، یعنی کچھ بھی، اس سے مراد کیا ہے کہ ضروری نہیں کوئی اہم واقعہ ہی ہو، اس میں کوئی عام یا خاص واقعہ بھی چل سکتا ہے، لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص یا عام واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمارا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جذبے سے مراد سمجھتے ہیں آپ؟ جوش، کوئی خوشی کی بات، غمی کی بات یا غصہ، کیا لکھیں گے آپ؟ یعنی جذبے سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر کبھی کبھی جوش آ جاتا ہے، کبھی ہم جوشیلی باتیں کرتے ہیں نا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی غصہ، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اظہار یا محض لمحاتی کیفیت سے مراد ہے حالت، کہ اگر جو اچانک سے، لمحاتی سے مراد ہو گیا ایک لمحے کے لیے جو کوئی حالت ہوتی ہے ہماری، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ان کا بیان جو ہے اس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں۔ اتنی بات آگئی آپ کو سمجھ میں؟ بالکل بچوں، آسان انداز سے سمجھاؤں گا میں ہر ایک چیز، جو بھی مشکل الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ لکھتے جائیے۔ سب سے پہلا کام ہے آپ کا کہ آپ نے کاپی اپنے ساتھ رکھنی ہے اور پہلے پڑھیے اچھے سے، لیکچر پورا سماعت فرمائیے، پھر یہ لیکچر آپ نے تحریر کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ انشائیہ جو لفظ ہے انشا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بات میں سے بات پیدا کرنا، عبارت کو سجانا، آراستہ کرنا، پھر کوئی بھی واقعہ، یعنی عام اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو انشائیہ کیا ہے کہ کوئی بھی خاص یا عام بات ہو سکتی ہے، کوئی خیال ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہونا چاہیے کیسے؟ پر لطف اندوز میں۔ بچوں وہ پر لطف اندوز میں ہونا چاہیے، یعنی جس کو پڑھنے سے انسان کو لطف آنا چاہیے، قارئین جو ہیں وہ خوش ہونے چاہیے اس کو پڑھ کر، ایسی تحریر کو ہم انشائیہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ انشائیہ کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئی ہے۔ کوئی بھی تحریر جس کو پڑھ کر انسان کو سکون محسوس ہو اس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد لطف ملنا چاہیے، انسان کے ذہن کو سکون ملنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے عزیز طلباء کہ انشائیہ نگاری کے اصول کیا ہیں۔ اصول سمجھتے کیا ہوتے ہیں؟ قاعدے، قانون، رولز اینڈ ریگولیشنز، کسی بھی
चीज़ को लिखने के कुछ ना कुछ आपने देखा होगा अज्जाए तरकीबी होते हैं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं, काफ़ी अर्दी वगैरह की पाबंदी होती है। तो क्या इंशाइया लिखते वक्त भी किसी चीज़ की पाबंदी की जाती है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इंशाइया लिखने के? क्या हैं, हम इस हिस्से में देखेंगे, तवज्जो फरमाएं। इंशाइया निगारी की बुनियादी शर्त ये है कि इसकी ना तो कोई शर्त है और ना कोई असूल है। क्या समझे आप इससे? कि ये इंशाइया निगारी एक ऐसी सिन्फ है जिसके लिखने का कोई असूल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। ये बेरब्त नसर पारा होता है, बेरब्त तहरीर है। इसमें कुछ भी किसी भी अंदाज से लिखा जा सकता है। इसमें लिखने की कोई भी पाबंदी नहीं है। इसका ना तो कोई असूल है, ना कोई कायदा है, ना कानून है। एक बात आगे समझ में बच्चों कि इंशाइया की जो तहरीर होती है उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती, यानी ये इसकी बुनियादी शर्त है। क्या? कि इसका कोई कायदा कानून नहीं होगा, यही इसकी शर्त है। अच्छा, इंशाइया की सिन्फ तरतीब, तंजीम, संजीदगी और गौर व फिक्र की पाबंद नहीं है। गौर करना बच्चों, पाबंद नहीं है। तो इससे मुराद क्या है कि ये जो इंशाइया हम लिखते हैं इसमें आपने देखा था तरतीब, तंजीम, तरकीब, ये चीज़ें किस में आती हैं? हमने नज़म के पढ़े थे ना। तो नज़म का मानी क्या था? मोती परोना। तरतीब, तरकीब या बंदिश, तंजीम, ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर, मतलब ये सारी पाबंदियाँ हैं। लेकिन ये कहता है कि जो इंशाइया की सिन्फ है ये इनमें से किसी भी चीज़ की पाबंद नहीं है। कहीं भी किसी चीज़ की यहाँ पर क्या कहते हैं कि पाबंदी नहीं की जाती। तरतीब से मुराद क्या है? कि तरतीब देना, बात को, कलाम को मंजूम अंदाज से या सीक्वेंस में जिसे हम कहते हैं तरकीब के साथ लिखना। तंजीम हो गया मुनज़्ज़म कलाम, मंजूम अंदाज में, यानी काफ़ी रदीफ़ की पाबंदी करना। संजीदगी से मुराद है समझदारी के साथ, तजर्बे का होना या तजर्बाकार होना या माहिर होना किसी चीज़ में, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि इंशाइया में तरतीब से मुराद ये भी है कि असूल व क़वाइद, कि किसी भी कायदा कानून असूल के, या तंजीम से मुराद दुरुस्ती भी होता है कि दुरुस्ती वगैरह की या तजर्बाकार होना ज़रूरी नहीं है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, इन सब चीज़ों की पाबंदी नहीं की जाती। इसीलिए तो कहते हैं कि इंशाइया की कोई भी शर्त या कोई भी असूल नहीं है। शाबाश। बल्कि इसमें जो कुछ भी कहा जाता है वो इस तरह से कहा जाता है कि इसको पढ़कर जी खुश हो जाए। क्या कहते हैं? कि कोई भी पाबंदी नहीं होती इसमें, बल्कि जो भी कुछ कहना होता है वो इस अंदाज से कहा जाता है कि उसको पढ़कर इंसान का जी खुश हो जाए, इंसान के जहन में, यानी पढ़ने वाले के जहन में गुदगुदी सी होने लगे। बच्चों, गुदगुदी से मुराद क्या है? खुद ब खुद हंसी आना, शौक़ पैदा होना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी बात सोचते हैं या देखते हैं या करते हैं कि जिसके करने के बाद आपको जहन में खुद ही खुद एक हंसी सी आती रहती है। वो सोचकर वो बात, वो ख्याल जब घूमता है आपके जहन में, एक अजीब सा सुकून आपको महसूस होता है। तो कहने की मुराद क्या है? कहने से मुराद ये है कि इंशाइया निगारी का कोई भी असूल, यानी इंशाइया लिखने की कोई पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि इसमें कोई भी बात ऐसे लिखी जाती है कि उसको पढ़ने के बाद इंसान को खुशी महसूस हो, उसको सुकून महसूस हो, उसके जहन को सुकून महसूस हो। बच्चों, ये जो लफ्ज़ है ये जहन है। यहाँ पर ये नुक्ते ये कि गलती से पढ़े हैं तो आपने इसको जे है नून लिखना है, जहन। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि इंशाइया निगारी की कोई असूल नहीं है। अगर असूल देखा जाए तो इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है कि इसको इस अंदाज से लिखा जाता है कि पढ़ने के बाद हमें खुशी या सुकून महसूस हो। बच्चों, अब आगे देखिए इंशाइया के मौज़ूआत, कि इंशाइया निगारी या इंशाइया लिखने के मौज़ूआत कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर इंशाइया लिखे जा सकते हैं। गौर फरमाएं। इंशाइये में मौजू की कोई कैद नहीं है। जिस तरह से असूल या पाबंदी कोई कैद नहीं है, उसी तरह से इंशाइया में मौजू की भी कोई कैद नहीं है।
मौजू से मुराद समझते हैं आप टॉपिक, उन्वान। किन उन्वान पर, किन मौजूआत पर या किन टॉपिक्स पर जो है इंशाइये लिखे जाएं, तो ऐसा कोई भी मौजू जो है वो उसकी कैद यहाँ पर नहीं है, किसी भी मौजू पर ये इंशाइये लिखे जा सकते हैं। इंशाइया में इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता, अपने ज़ाती मुशाहदे की बुनियाद पर अपने तासुरात बयान करता है। बात पर गौर करनी है आपने कि इसमें कोई मौजू की कोई कैद नहीं है, बल्कि क्या होता है कि इसमें इंशाइया निगार जो होता है, इंशाइया निगार किसको कहते हैं? इंशाइये लिखने वाले को, जो मुसन्निफ़ होता है उसको, यानी इंशाइये लिखने वाले को हम इंशाइया निगार कहते हैं। वो बेतकल्लुफ़, बेतकल्लुफ़ से मुराद क्या है? बेधड़क, बिना रोक टोक के, बिना झिझक के वो क्या करता है? बेरोक यानी बिना रोक टोक के। और बेसाख्ता, तो बेसाख्ता से मुराद क्या है? बेआरास्ता, यानी आरास्ता से मुराद हो गया ना सजाना संवारना, तो बिना संजाए सवारे, बेआरास्ता, बिना तरतीब के, बिना किसी कैद के, अपने ज़ाती मुशाहदे की बुनियाद पर अपने तासुरात बयान करता है। यानी बिना किसी पाबंदी के, बिना रोक टोक के वो अपने ज़ाती मुशाहदे, मुशाहदे से क्या मुराद है बच्चों? देखना, गौर खोज करना, तजर्बा, तो उसके जो उसने जो कुछ देखा होता है, जो गौर की होती है, जो उसकी समझ में बातें आई होती हैं, जो उसका तजर्बा होता है, उसकी बुनियाद पर, यानी वो अपनी समझ या सोच की बुनियाद पर असरात जो होते हैं उसके दिल पर उनका इजहार ख्याल करता है। यहाँ तक आपने बात को समझना है कि इंशाइया निगार के सामने कोई भी एक मौजू नहीं होता कि जिस पर उसको लिखना होता है, मौजू की कोई कैद नहीं होती, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया होता है, जिनको देखा होता है, जो उसके जहन में तजर्बा होता है, सोच होती है, समझ होती है, उसकी बुनियाद पर उसके दिल पर जो असर किया होता है उस चीज़ ने, वो उस असर को ज़ाहिर करता है। बेतकल्लफ़ यानी बिना रोक टोक के जो उसके जहन में आता है वो लिख देता है। इतनी बात आगे समझ में? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। इंशाइया निगार के सामने कोई ख़ास मकसद नहीं होता, तो यहाँ आप यूँ भी लिख सकते हैं कि उसके सामने कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं कि जो कुछ इंशाइया निगार लिख रहा है उससे किसी को कोई इस्लाह हो, किसी की दुरुस्ती हो, किसी को कुछ फ़ायदा हो या नुकसान हो। इंशाइया निगार को इस चीज़ से कोई मकसद नहीं होता। वो अपने दिल की बातें मज़े ले लेकर बयान करता है, यानी मज़े ले लेकर, इससे मुराद समझते हैं आप कि वो सुकून के लिए लिखता है। बस सिर्फ महज इंशाइया लिखने के पीछे उसका मकसद क्या होता है कि उसको एक सुकून महसूस हो, ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए वो इंशाइया लिखता है, ना कि इसलिए कि वो इल्मी बात करे या अदबी बात करे या कोई पैगाम दे उसमें, ऐसा कोई मकसद नहीं होता। आगे देखिए। लेकिन इन बातों में ताज़गी, नुदरत और शगुफ्तगी का होना लाजमी है। क्या फरमाते हैं कि इन बातों में ताज़गी, ताज़गी से क्या मुराद है? ताज़ापन होना ज़रूरी है। नुदरत, नुदरत से मुराद नयापन, अनोखापन, यानी कोई नई चीज़ होना ज़रूरी है। शगुफ्तगी, शगुफ्तगी से मुराद है खिलने की हालत, यानी फूल खिलता है ना, उस हालत को कहते हैं। तो यहाँ क्या मुराद है कि इंसान को वो खिलने की हालत या वो जो कैफियत होती है वो महसूस होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जो भी इंशाइया निगार होता है वो अपने जहन में या उसके दिल में जो बात होती है उसको इस तरह मज़े ले लेकर बयान करता है कि उसके जहन में कोई खुशी महसूस हो, उसको सुकून मिले, लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखा जाता है कि उसमें नयापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी बातें सुनाएगा तो कहाँ से जहन तो उकता जाएगा ना, इसलिए कोई नई बात होनी चाहिए, ताज़ी बात होनी चाहिए, उसमें कुछ नया लगना चाहिए, तभी जाकर जो है उससे जहन को सुकून महसूस हो सकता है। तो इंशाइया के मौज़ूआत आप समझ चुके हैं कि इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो कुछ भी इंशाइया निगार देखता है, मुशाहिदा किया होता है, उसको बेतकल्लुफ़ अंदाज में बिना रोक टोक के इस तरह बयान करता है कि उसके जहन को सुकून महसूस हो और उसमें ताज़ापन वगैरह होना ज़रूरी है। चलिए शाबाश, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने क्या देखा है? इंशाइया की तारीफ़,
انشائیہ نگاری کے اصول اور انشائیہ کے موضوعات۔ تو اب آگے دیکھیے، آگے ہیں انشائیہ کی چند اہم خصوصیات۔ بچوں خصوصیات کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں، اور چند اہم خوبیاں کیا ہیں انشائیہ کی، یا جس کو ہم کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، یا جس کی پہچان ہم کہیں کیا ہے اس کی۔ تو اس کے لیے آپ سمجھیے کہ انشائیہ کی خاصیت اس کا اختصار، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد ہے۔ بچوں خاصیت آپ سمجھتے ہیں خوبی، اور اس سے کیا سمجھے آپ کہ انشائیہ کی خاصیت اس کا اختصار ہے۔ اختصار سے مراد کیا ہے؟ یہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ جس کو کہتے ہیں نا۔ اختصار سے مراد ہی ہے چھوٹا ہونا، مختصر ہونا۔ ایک تو یہ مختصر ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے۔ دوسرا اظہار شخصیت، شخصیت سے مراد کیا ہے؟ شخص، اور اظہار یعنی ایک شخص جو ہے، ایک انسان جو ہے، اس کے بارے میں وہ اپنی شخصیت، اپنے تجربات، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں تجربہ ہوتا ہے وہ اس کا اظہار خیال کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس شخصیت کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور انبساطی مقصد، انبساط نکلا ہے خوشی سے، مسرت سے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو انبساط ملے، مسرت ملے، خوشی ملے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ انشائیہ کی خوبی کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں کسی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ یہ سکون کے لیے، خوشی کے لیے، مسرت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اتنی بات آ گئی آپ کو سمجھ میں بچوں؟ اب آگے دیکھیے کہ اس میں طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ طنز و مزاح سے کیا مراد ہے بچوں؟ طنز کہتے ہیں تانا دینے کو، تنقید کرنے کو، کسی کے اوپر ہوتا ہے نا نکتے چینی کرنا، ٹوکنا، روک ٹوک، کسی کو ٹوکنا، تو وہ ہو گیا طنز۔ مزاح ہو گیا مذاق، چٹکلا جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کی ہنسی مذاق اڑانا، ہجو بیان کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ جو ہے اس میں طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اب ضروری نہیں اس میں کہ کچھ اور چیزیں بیان ہوں، اس میں ہنسی مذاق بھی ہو سکتی ہے، کسی کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، لیکن یہ اس کا کوئی لازمی جز نہیں ہے۔ یہ چیز بھی یاد رکھنا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انشائیہ کے لیے کوئی اصول، کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح پایا جائے۔ ہو بھی سکتا ہے، اگر ہوگا تو غلط نہیں، لیکن ہونا پابندی نہیں ہے۔ چلیے شاباش، آگے دیکھیے۔ یہ ایسی صنف ہے جس کے آئینے میں انشائیہ نگار کا اپنا عکس صاف نظر آتا ہے۔ یہ ایسی صنف ہے، صنف تو آپ کو پتہ ہے، کل بتا چکے ہیں، ایک یعنی حصہ جس طرح آپ دیکھ لو، نثر یا نظم، جز، صنف سے مراد ہی ہے جز، تو یہ بھی ایک جز ہے کس چیز کا؟ حصہ نثر کا۔ تو یہ ایک ایسا جز ہے، ایسی صنف ہے جس کے آئینے میں، یعنی جس میں انشائیہ نگار کا اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جو لکھنے والا ہے اس کا پورا عکس، یعنی اس کا چہرہ، اس کی تصویر، اس کی شخصیت، اس کا کریکٹرسٹکس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کی سوچ کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کیسا سوچتا ہے، کیسا ذہن رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشائیہ نگار کی انشائیہ پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی وہ انشائیہ جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اس مصنف کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ شاباش، اس کی ذہنیت کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں انشائیہ پڑھ کر۔ یہ ایک ایسی شخصی تحریر ہے جس میں مصنف کی شخصیت پوری طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ شخصی تحریر اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ تحریر تو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور شخصی تحریر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سے ہمیں شخص کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، لکھنے والے کے بارے میں معلومات حاصل
ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں، اس لیے اس کو شخصی تحریر بھی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی تجربے اور شخصیت جو ہے، اس کی کردار جو ہے، ان سے ہی، ان کے سے تجربے پائے ہوئے معلومات حاصل جو اس کی ہوتی ہے، وہ تاثرات جو ہوتے ہیں ان کا ہی اظہار خیال کرتا ہے، اس لیے اس کو شخصی تحریر کہا گیا ہے۔ جس میں مصنف کی شخصیت پوری طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے، تو یہ ایسی تحریر ہے جس میں شخصیت یعنی مصنف جو ہے اس کے بارے میں پوری معلومات ظاہر ہو جاتی ہے۔ جلوہ گر سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہو جانا۔ تو یہاں جو اہم خصوصیات ہیں ان میں، یعنی اہم خوبیاں ہیں، تو ان میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک تو اس میں اختصار ہوتا ہے، مختصر۔ دوسرا کسی شخصیت کے بارے میں شخصیت کا اظہار خیال ہے، خود اسی کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری بات کہ اس میں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خوشی ملے، مسرت ملے۔ پھر اس میں طنز و مذاق بھی پائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس انشائیہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں انشائیہ نگار کا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا کردار، اس کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، انشائیہ کا آغاز و ارتقاء۔ آغاز و ارتقاء بچوں کیا ہوتا ہے؟ آغاز سے مراد ہے ابتدا، اور ارتقاء سے مراد ہوتی ہے آگے ترقی کرنا، یعنی آریجن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو یہاں سے آپ کیا سمجھے کہ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء، انشائیہ کی صنف کے آغاز کے حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ بچوں غور کرنی ہے کہ آپ نے 10ویں جماعت میں بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ انشائیہ کی صنف انگریزی سے اردو میں آئی ہے، جسے انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر عام طور پر یہی بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور لیکن بعض کے نزدیک، یعنی بعض جو اردو داں ہیں، اردو جاننے والے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ملا وجہی کی تصنیف جو سب سے پہلی داستان ہے صبرس، اس میں انشائیہ کے نقوش پائے جاتے ہیں، یعنی ابتدائی نقوش جو ہیں ان صبرس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر یہ مانا جاتا ہے کہ انشائیہ جو ہے وہ ہماری اپنی تخلیق ہے، نہ کہ انگریزی سے اردو میں آئی ہے۔ تو اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس لیے اب ہم یہ چیز ابھی تک جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ انشائیہ جو ہے وہ کہاں پر اس کی تخلیق ہوئی، کہاں سے کس زبان میں سب سے پہلے لکھا گیا، اور کس میں سے کس میں آیا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی سے اردو میں آیا ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ملا وجہی کی جو تحریر ہے صبرس، اس میں بھی انشائیہ کے ابتدائی نقوش پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے دیکھیے کہ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر، فتح اللہ بیگ، سجاد انصاری، ناصر علی، رشید احمد صدیقی اردو کے بنیادی انشائیہ نگار ہیں۔ بنیادی لفظ پر غور کرنا، بنیادی سے مراد کیا ہے؟ بنیاد رکھنے والے، شروعات کرنے والے، کہ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں سب سے پہلے اردو کے انشائیہ نگار ہیں۔ انہوں نے ان کا رسالہ جو ہے تہذیب الاخلاق، کون سا رسالے کا نام کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق۔ تو جو رسالہ ہے ان کا تہذیب الاخلاق، اس میں سب سے پہلے انشائیہ کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ اور محمد حسین آزاد کی پوری کتاب مانی جاتی ہے نرنگ خیال، اور اس کے علاوہ آب حیات میں بھی انشائیہ کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پختہ جانکاری جو اگر ہم کہیں تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک کی نے شروعات کی ہے، بلکہ یہ جو نام آپ کو بتائے ہیں ان سب نے مل کے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے۔ ان سب کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے انشائیہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ بنیادی انشائیہ نگار سے مراد یہی ہے کہ انشائیہ کو شروع کرنے والے، ابتدائی دور میں جنہوں نے انشائیہ لکھے۔ ان کے علاوہ وزیر آغا، انور سید، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی اور کامیاب انشائیہ لکھے ہیں۔ تو ان سب